بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چچا کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے عید پر چوڑیاں لینے گئے تھے۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے مگر چچا نہیں لوٹے۔ تب ہماری دادی کو گھبراہٹ محسوس ہوئی کیونکہ بازار تو سامنے ہی تھا، صرف سڑک پار کرنا تھی۔ پھر ان کے بیٹے نے کیوں اتنی دیر لگا دی؟ شام ہو رہی تھی اور ماں کا دل دھڑک رہا تھا۔ دادی بہت وہمی تھیں کیونکہ ایک بار جب دادا ان کے لیے چوڑیاں خریدنے گئے تھے تو سڑک پار کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کو ایک گاڑی نے ٹکر مار دی تھی، چوڑیاں سڑک پر ٹوٹ کر بکھر گئیں اور مردے دادا کے خون میں بھی رنگ گئے تھے کیونکہ وہ پوری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ بیوی کی خوشیاں خریدنے والا واپس گھر نہ لوٹا بلکہ ہسپتال سے جسے دیکھ خاک کی گھر آ گیا۔ اس دن سے دادی کو چوڑیوں سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو بھی چوڑیاں پہننے سے منع کرتے کہ یہ منحوس چیز ہے۔ یوں لگتا تھا کہ ہولناک حادثے کی یاد چوڑیوں کے ساتھ ان کے ذہن میں چپک گئی تھی۔ حادثے تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور کئی لوگ اتفاقاً یا بدقسمتی سے ان کی بھینٹ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں یہ سب ہوتا رہتا ہے مگر ہماری دادی کو کون سمجھاتا؟ انہوں نے پھر کبھی چوڑیاں نہ پہنی مگر ہمارا کیا قصور تھا؟ دادی کی سب ہی باتیں اچھی تھیں مگر بس یہی ایک بات مجھ کو ناگوار گزرتی تھی کہ وہ مجھے چوڑیاں پہننے سے منع کرتی تھیں۔ پہن لیتی تو ٹوکتی کہ یہ منحوس چیز پھر تو نے کلائیوں میں چڑھائی ہے۔ ان کے ٹوکنے سے میں اس قدر چڑ جاتی کہ چوڑیاں اتار کر پرے پھینک دیتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو آ جاتے مگر ان پر ہمارے آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوتا بلکہ اطمینان کا سانس لیتی کہ چوڑیوں کی چھن چھن ان کے کانوں میں زہر گھول رہی تھی۔ وہ اب بند ہو گئی تھی۔ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں اور کئی طرح کے ایسے ہوتے ہیں جو توہمات کا شکار ہوتے ہیں۔ بس جب میری شادی ہوئی اور سسرال سے کانچ کی چوڑیاں آئیں تو امی نے انہیں دادی سے چھپا لیا کہ پھر ان کا دل اندیشوں میں ڈوب جائے گا۔ دادا کا سانحہ انہیں یاد آ جائے گا اور یہ اول فول بکنے لگیں گی۔ ظاہر ہے کہ دیگر زیور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں لیکن کانچ کی چوڑیاں جو سہاگ کی نشانی ہوتی ہیں ان کی اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے۔ میری شادی کو سال گزرا تھا کہ عید آ گئی۔ مجھے چوڑیاں پسند تھیں، خاص طور پر عید کے موقع پر اگر کوئی چوڑیوں کا تحفہ دیتا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ یہ عید سے 3 دن پہلے کی بات ہے۔ اس روز موسم بھی بھیگا بھیگا تھا۔ صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، کبھی کبھی ہلکا سا چھینٹا پڑتا بند ہو جاتا۔ دوپہر سے یوں ہی ہو رہا تھا۔ سڑکیں گیلی ہو چکی تھیں اور کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا پانی بھی جمع ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور بادلوں کو اپنے دوش پر لیے ادھر ادھر اٹھائے پھر رہی تھیں۔ دنیا کے تفکرات میں گھرے اور معاشی بندھنوں میں جکڑے ہوئے لوگ بھی قدرت کے اس رنگین اور دل فریب موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے لیکن میرے لیے موسم کا یہ دل فریبی بے معنی تھا۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ مجھے اس وقت نہ تو یہ برف کی کالی گھٹائیں بھلی معلوم ہو رہی تھیں اور نہ ہی ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ میں نے جانے کیوں دادی جیسے وہم کا شکار ہو رہی تھی۔ دل خود بخود بہت زیادہ اداس ہو پریشان تھا۔ میرے شوہر کو گھر سے گئے کافی وقت گزر چکا تھا، تب ہی طرح طرح کے پریشان کن خیالات اور وسوسے دل میں منڈاتے چلے آ رہے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر اچھے خیالوں کی جگہ برے خیال، وہم اور وسوسے حملے کر دیتے ہیں۔ ناخوشگوار خیالوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرو تو اتنی ہی قوت سے یلغار کر دیتے ہیں۔ جب بے چینی حد سے بڑھنے لگی تو میں بے قراری سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ بار بار بلکونی کی ریلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، دور تک سڑک کو تکتی اور پھر شوقِ نگاہیں شہباز کو نہ پا کر مایوس لوٹ آتی۔ آج بار بار یہی خیال ذہن میں اجاگر ہو رہا تھا کہ دادی کہتی تھیں اس خاندان کو کانچ کی چوڑیاں راس نہیں، یہ وہم وسوسے کفر ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کا ان پر شدت سے یقین کبھی کبھی ان کو سچ بنا دیتا ہے۔ میں بھی اس لیے سوچ کی گھن میں چکر میں پھنسی تھی کہ شہباز میرے لیے چوڑیاں لینے گئے تھے
اب تک ان کو آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے کیوں ابھی تک نہ لوٹے تھے۔ مجھے یاد ہے جب امی نے مجھے سجی ہوئی دلہن کے لیے چوڑیوں کا بنڈل میری سہیلیوں کے ہاتھوں میں دیا تو دادی نے دیکھ لیا۔ وہ بولیں، یہ بنڈل مجھے دے دو، میں اپنی پوتی کی کلائیوں میں نہ ڈالنے دوں گی، مگر یہ تو سہاگ کی چوڑیاں ہیں۔ دادی اماں، آپ ہم کو پہننے سے نہ روکیے، سہیلیوں نے یک زبان ہو کر کہا تو دادی رونے لگیں۔ اس وقت مجھے بھی ان چوڑیوں سے نفرت محسوس ہونے لگی کہ جن کی وجہ سے میری پیار کرنے والی دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں دادی کی خاطر ان کو نہیں پہن رہی تھی، کیونکہ یہ اب مجھے اپنی کلائی میں ڈسنے والی ناگنوں جیسی لگ رہی تھیں۔ گویا دادی نے میرے دل میں بھی وہم بٹھا دیا تھا۔ تبھی سہیلیوں نے سمجھایا، اری پگلی، یہ تو رواج ہے، ایسے برسوں سے ہوتا آیا ہے اور آگے بھی یوں ہی ہوتا رہے گا۔ کسی کی شادی ہو، سرخ گلابی کی طرح دھمکتی ہوئی چوڑیاں نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، مجھ کو تو بچپن سے چوڑیاں اچھی لگتی ہیں، مگر ان کو دیکھ کر دادی کا دکھ جاگ جاتا ہے۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، میں ان کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، جب ہی اس کو پہننے کو منع کر رہی ہوں۔ انہوں نے میری بات نہ مانی اور سہاگ کی نشانی پہنا کر رسم و رواج کو پورا کیا۔ سرخ سرخ انگوروں کی طرح دکھتی چوڑیاں میری نرم کلائیوں میں سجا دی گئیں اور دادی دور کھڑی بے بس پنچھی کی طرح اپنے خیالوں میں برے شگن کو اداس نظروں سے دیکھتی رہ گئیں۔ جب شہباز نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس سے پہلے ان کی نظر میری کلائیوں پر گئی اور انہوں نے سرخ دمکتی چوڑیوں کو چوم لیا۔ بولے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ کانچ کی چوڑیاں تمہارے گورے گورے ہاتھوں میں، ان کو ہمیشہ پہننے رکھنا، کبھی نہ اتارنا۔ اپنے دولہا کے منہ سے پہلی بار تعریف سن کر میں پھولی نہ سمائی اور خود مجھے اپنی چوڑیوں بھری کلائی پر پیار آ گیا۔ میں دادی کے تو تہمت کو یکسر بھلا بیٹھی، جیسے ان کے یہ وہم میرے لاشعور کی پرتوں پر تلے دب کر مر گئے تھے۔ اب تو اپنی خوشیوں کی پیار سی دنیا میں مگن تھی۔ مجھے شہباز کے پیار کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ میں ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر کی مالک تھی، جس میں میرے لیے زندگی کی آسائشیں اور آرام کی ہر چیز مہیا تھی۔ سب سے بڑھ کر خوشی کی یہ بات تھی کہ مجھے ایک وفا شعور اور دل کی گہرائیوں سے چاہنے والا شوہر مل گیا، جو ہم وقت اپنی محبت کے خوشنما پھول میرے قدموں میں بکھرتا رہتا تھا۔ ہر لمحہ مجھ پر وہ جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی دن ہی کتنے گزرے تھے کہ عید آ گئی۔ شہباز نے کہا، عید پر کیا تحفہ لاؤں تمہارے لیے؟ سبھی کچھ تو ہے میرے پاس، پھر بھی یہ ہماری پہلی عید ہے۔ تحفہ تو میں لاؤں گا، جو آپ کو پسند ہو وہی لے کے آؤں۔ مجھے تو تمہاری کلائی میں کانچ کی سرخ چوڑیاں بہت بھلی لگتی ہیں۔ یہ سن کر جانے کیوں مدتوں بعد میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں بولی، چوڑیاں ہی کیوں، اور کچھ لے آئیں؟ چوڑیاں تو میرے پاس بہت ہیں۔ وہ بولے، مگر سرخ رنگ کی نائی نہیں ہیں، وہی جو تم نے سہاگ رات کو پہنی ہوئی تھی۔ تب ہی میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی کہ اچانک ان کو کانچ کی سرخ چوڑیاں کیوں یاد آ گئیں۔ سہاگ کی نشانی جس سے دادی کو خوف آتا تھا، مدت بعد پہلی بار مجھے بھی خوف آیا اور اپنا وہم سمجھ کر میں نے خوف پر قابو پا لیا۔ یا اللہ، میرے سہاگ کو سلامت رکھنا، ان کو کچھ نہ ہونے سے پہلے مجھے کچھ ہو جائے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی، مجھے تو آپ کے لائے ہوئے سارے ہی تحفے قیمتی لگتے ہیں۔ شہباز میری بات سن کر مسکرائے اور یہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے تھے کہ میں ابھی آیا، اس بار تو اپنی پسند ہی کا تحفہ لاؤں گا تمہارے لیے۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ چوڑیاں نہ لائیں، مگر وہ تو کچھ سنے بغیر ہی چلے گئے اور میں الماری میں سے سرخ چوڑیوں کا ڈبہ نکال کر دیکھنے لگی۔ بالکل صحیح سلامت ہیں، یہ ہیں، انہی کو پہن لیتی ہوں، آج انہیں سرپرائز دوں گی۔ تب ہی میں نے ساری چوڑیاں پہن لیں اور سونے کے کڑے جو پہلے سے پہنے ہوئے تھے اتار کر رکھ دیے۔ ان کی چمک دھمک میں ذرا بھی تو فرق نہیں پڑا تھا۔ بچپن میں جب ابو سے چوڑیاں لانے کی ضد کرتی تو وہ اسی وقت بازار جا کر چوڑیاں لے کر واپس صحیح سلامت آ جاتے، مگر اف اللہ، دادی کو مگر کتنا وہم تھا۔ میرے دل کو اس سوچ سے طاقت ملی اور میں مسکرا دی، کتنا پیار ہے شہباز کو مجھ سے، بالکل میرے ابو کی طرح ہی ہے، میرا خیال رکھتے ہیں۔ بارش اب تیز ہونے لگی۔ کبھی سے بلکونی میں کھڑی سڑک پر آتے ہوئے جاتے ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے،
قریب سے گزرتی کاریں ان کے کپڑوں پر چھینٹے اڑاتی گزر رہی تھیں۔ مجھے یہ نظارہ بے معنی سا لگ رہا تھا، موسم کا سہانا پن بھی نہ لبھا رہا تھا۔ انتظار تھا تو بس شہباز کے آ جانے کا۔ میں نے ان کی پسند کا کھانا بنایا تھا اور وہ کھانا کھائے بغیر نکل گئے تھے کہ واپس آ کر کھا لوں گا۔ ان کو گئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے، مجھے ایک بھی پل بھاری پڑ رہا تھا۔ میں کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی سلاخوں سے سر ٹکا لیا، تب ہی سڑک پر تیزی سے آتی گاڑی کو اچانک بریک لگی اور اس کے پہیوں سے چیخ نکل گئی۔ شاید کوئی راہگیر نیچے آ گیا ہے۔ بدن نے جھرجھری لی اور میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اے میرے معبود، میرے شہباز تیری امان میں ہے، اس کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھنا۔ میں دل میں دعائیں مانگنے لگی، جی بیٹھنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گاڑی کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہجوم دیکھ رہا تھا۔ یقیناً سڑک پر کوئی حادثہ ہوا تھا۔ ایک برے خیال نے میرا کلیجہ جکڑ لیا۔ اشک موتی کی صورت میں گرتے اور میری آستین کو تر کرتے رہے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب تک روتی رہی تھی۔ تب ہی موٹر سائیکل کی مخصوص آواز سن کر میں چونک پڑی۔ میرا شہباز آ گیا تھا۔ دیوانوں کی طرح نیچے بھاگی۔ شہباز نے مجھے تیزی سے زینہ پھیلاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ہاتھ ہلاتے جلدی سیڑھیاں چڑھنے کو میری طرف لپکے، مگر بارش میں تر سیڑھیوں پر میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ پیر پھسلا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی اوپر سے نیچے رول ہوئی اور صحن کے فرش پر جا گری۔ تب ہی شہباز مجھ تک آن پہنچا۔ میں چوٹ لگنے سے حواس کھو چکی تھی اور میری کلائی میں پڑی شادی کی چوڑیوں کا پورا دستہ ٹوٹ کر چور چور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کب کیسے وہ مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری کلائی اور بازو کے گوشت میں پیوست ہونے والے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکالے گئے۔ مرہم پٹی ہوئی اور 2 دن ہسپتال میں رہی۔ جب ہوش آیا، شہباز اپنی روح کو سامنے زندہ سلامت پایا۔ پہلے تو حیرت سے انہیں دیکھا، پھر دل کو سکون آ گیا۔ حالت سنبھالنے کے بعد ہسپتال سے چھٹی ملی۔ جس دن ہم گھر آئے اس روز عید کا تیسرا دن تھا، مگر میرے لیے تو آج کا دن ہی عید تھا۔ میرے شوہر چوڑیاں خرید کر زندہ سلامت آ گئے تھے۔ جس حادثے کی آواز سنی تھی وہ کسی اور بد نصیب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ خدا نے اس وقت میرے دل سے نکلی دعا سنی اور میرے شوہر زندہ سلامت آ گئے، ورنہ میں تو وہم میں ڈوب گئی۔ کب سے اس سڑک کو تکتی رہی تھی کہ اس کی راہ تکتے تکتے جب وہاں حادثہ دیکھا تب ہی جان نکل گئی تھی میری۔ سچ ہے، وہم سے بڑی اور کوئی شے نہیں کہ کوئی واقعہ نہ ہونے والا بھی ہو جاتا ہے، مگر میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سے نکلی ہوئی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اگرچہ میں گھبراہٹ میں اپنی غلطی سے گر گئی، لیکن میں پھر بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جو بلا اس وہمی خیال کی وجہ سے آئی تھی وہ مجھ پر آ گئی، کیونکہ جب انہوں نے آخری زینہ سے مجھے اٹھایا تو میرا سر پھٹ گیا تھا اور گیلے فرش پر بہت سا گاڑھا گاڑھا خون پھیل گیا تھا۔ اس خون میں میری چوڑیاں ٹوٹ کر رنگ برنگی کانچ کے ٹکڑوں کی صورت بکھری ہوئی تھیں۔ اب تو میں ہر کسی کو کہتی ہوں کہ کبھی وہم نہ کرنا، یہ حادثے محض اتفاق سے ہوتے ہیں۔ وہم ایسا ظالم دشمن ہے جو انسان کی خوشیاں نکل جاتا ہے۔ یہ شرک ہے بلکہ بدعت ہے۔ بندے کو اپنے سب کچھ اپنے خالق پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اس نے عافیت پا لی۔ جب میری کلائی کے زخم ٹھیک ہوئے، شہباز نے میری کلائی میں اپنی لائی ہوئی کانچ کی سرخ چوڑیاں پھر سے پہنا دیں۔ اس وقت ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ ایک یادگار دن تھا۔ اس دن کو میں نے کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔